اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں میرے تمام سننے والے خیر و عافیت سے اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہوں گے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ سب کو مجھ سمیت نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ جس کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے کہکشاں نیستی، جو کہ داستان ہے آیت اللہ قاضی طباطبائی کی۔ جو لوگ میرے اس چینل میں نئے ہیں وہ پلے لسٹ میں جا کر اس کی پوری شروع سے داستان سن سکتے ہیں۔ کتاب تھوڑی لمبی ہے اس لیے 2-3 اور پارٹس بھی ابھی بنیں گے۔ چلتے ہیں اپنی آگے کی داستان کی طرف۔ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن۔ خداوند متعال سورہ رحمان میں ارشاد کرتا ہے آیت نمبر 29 کہ آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب اسی سے سوال کرتے ہیں اور وہ ہر روز ایک نئی شان والا ہے۔ سن 1932۔ ظہر کے گریم ترین حصے میں جب نجف کے گھروں کی دیواریں حرارت کی شدت سے چٹخ رہی تھیں، لوگ اپنے سرتاب میں پناہ لیے ہوئے سید علی نے بغیر کسی کو متوجہ کیے خاموشی سے زیارت پر جانے کے لیے وضو کیا اور اپنی ابا سر پر ڈالے امیر المومنین علیہ السلام کے حرم کی جانب روانہ ہوئے۔ وجود میں جب ولایت جاری ہو جائے تو انسان لا یشغ لہ شان عن شان کا مظہر ہو جاتا ہے۔ جب وہ اپنے مراقبے میں مصروف تھے اور اپنے دل کی دہلیز پر غیرت کی شمشیروں سے نہ گاڑ رہے تھے کہ نامحرم کو اس میں داخل نہ ہونے دیں، جب انہوں نے اپنی آنکھیں زمین پر جمائی ہوئی تھیں، اپنے اطراف سے غافل تھے، وہ مولا علی علیہ السلام کی زیارت میں غرق ہو گئے۔ وہ ظہر کے وقت حرم جاتے تھے تاکہ کوئی انہیں نہ دیکھے، ابا سر پر ڈال لیتے تھے تاکہ کثرتوں پر ان کی نظر نہ پڑے۔ اسی حالت میں جب توحید کے آسمانوں کی سیر کر رہے تھے، اپنے وجود کی اس شان کی بدولت کہ جو ان کے شاگردوں کے لیے تربیت الہی کا مظہر بن چکی تھی، ان میں سے ہر ایک اپنی نظروں سے گزارتے تھے۔ وہ سید ہاشم کو دیکھتے جو کہ کام کے ایک سخت دن کے بعد کربلا میں اپنے مہکر گھر جاتے، اپنے دل میں شکستگی غم کو پوری شدت سے محسوس کرتے، جس نے اہل خانہ کے درد و رنج کا بوجھ ان کے کندھوں پہ ڈال رکھا تھا۔ دوسری جانب سید محمد حسین طباطبائی کو دیکھتے کہ جو مسجد کوفہ میں نماز میں کھڑے ہوئے حقیقت نماز پر توجہ میں غرق ہیں، اور اسی حال میں ان کے قلب کی آنکھیں جو کہ دنیا کی کٹھن سے دور ہو چکی تھیں، شیخ محمد تقی عاملی کو مسجد سہلا میں مقام صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں دیکھتی، جو ذکر و توجہ کی حالت میں بیٹھے اپنے اذکار مکمل کر کے منتظر ہیں کہ انہیں قطب عالی امکان کی خدمت میں شرف یابی حاصل ہو۔ زیارت کرتے ہوئے ان کی نظر سید سمیر پر پڑی، اور چونکہ جانتے تھے کہ وہ ان کے سخت مخالفوں میں سے ہیں، اس خیال سے کہ کہیں سید سمیر کا دل انہیں زیارت میں مصروف دیکھ کر کینہ اور تاریکی سے بھر نہ جائے، زری سے دور ہو گئے اور باب قبلہ سے شارع رسول کی جانب چل پڑے۔ انہوں نے سید ہاشم کو زیر نظر رکھا ہوا تھا جو کہ گھر میں داخل ہو رہے تھے، جس نے آہستہ دروازہ کھولا تاکہ ان کی سخت مزاج غصے والی ساس ان کی آمد کا پتہ نہ چل سکے، لیکن ان کے سامنے ہی حوض کے کنارے ان کی ساس بیٹھی ہوئی تھی، اور جیسے ہی سید ہاشم نے دروازہ کھولا ان کی نظر ان پر پڑی اور انہیں غیظ و غضب سے دیکھنے لگی۔ سید محمد حسین نے اپنی نماز مکمل کر لی تھی اور اب وہ ذکر و توجہ میں غرق ہو چکے تھے۔ اسی وقت دنیا کے پردوں میں سے ایک پردہ ان کی نظروں کے سامنے سے ہٹا اور ان کے سامنے ایک عجیب سی تمثیل ظاہر ہونا شروع ہوئی، اور شیخ محمد تقی جو کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے محضر میں تشرف کے عاشق شوق میں گداز کی حالت میں تھے، آہستہ آہستہ خود ان کے جانے بغیر، جبکہ ان میں ان کی مکمل ظرفیت پیدا نہیں ہوئی تھی، پردہ غیب سے ان کے لیے نقاب ہٹ رہا تھا۔ سید علی خود شارع رسول سے جدیدہ کی سمت موقع اپنے چھوٹے سے گھر کی جانب جا رہے تھے، توحیدی عوالم میں غرق رہتے ہوئے اپنے شاگردوں سے غافل نہیں تھے۔ سید ہاشم نے سلام کیا اور خاموشی سے اپنے چھوٹے سے کمرے کی طرف گئے
تاکہ اپنی بیوی ہدیہ تک پہنچے، لیکن ان کی ساس نے چیخنا، چلانا اور گالم گلوچ شروع کی۔ سید ہاشم غریب تھے، اسی طرح مال و دولت جمع کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے جیسا ان کی ساس کو پسند تھا۔ زیادہ تر اپنی آہنگری کی کمائی اپنے شاگردوں کو دیتے، اور اگر کوئی ان سے ادھار مانگ لیتا تو کبھی بھی اس کو منع نہیں کرتے۔ سید ہاشم نے اپنا سر جھکایا، اپنے استاد کی بات یاد آئی۔ آہنگری سے چھت کی سیڑھیوں سے اوپر چلے گئے تاکہ ساس ان کی جان چھوڑ دے، لیکن جتنا وہ ان سے دور ہوتے وہ عورت اپنی بدزبانی کی آواز بلند تر کرتی جاتی، یہاں تک کہ ہمسائے اور اطراف کے لوگ محسوس کرتے تھے۔ لیکن چونکہ استاد نے کہا ہوا تھا کہ صبر کریں، وہ اسی راستے سے واپس ہوئے، غمگین دل کے ساتھ ساس کے قریب سے گزرتے ہوئے گیٹ کی طرف گئے اور صحرا کا راستہ اختیار کیا۔ سید محمد حسین مسجد کوفہ میں اپنے سامنے ایک خوبصورت عورت کو نیلے رنگ کی ریشمی لباس اور خیرہ کنندہ آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے، جس کے ہاتھ میں بہشتی شرابوں کی شراب کا ایک جام تھا، جسے وہ محمد حسین کی جانب بڑھائے ہوئے اپنی غیبی عوالم کے کرشموں کے ساتھ خود کو ان کے لیے پیش کر رہی تھی۔ لیکن سید محمد حسین کو بھی اپنے استاد کا ایک کلام یاد آیا۔ انہوں نے اسے دیکھنے اور اس پر توجہ کرنے سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ شیخ محمد تقی نے اپنے سامنے تجلی پاتے ایک نور کو دیکھا جو ہر لہجہ ان سے نزدیک ہو رہا تھا۔ اس کی جگمگاہٹ کی عظمت نے ان کے دل پر اس قدر دباؤ ڈال رکھا تھا کہ ان کے چہرے اور پیشانی پر پسینہ بہہ نکلا تھا۔ دوسری طرف سید علی اپنے گھر کے قریب پہنچے، نہ دائیں دیکھ رہے تھے نہ بائیں، راستے کے بیچ ایک بچے کو دیکھ رہے تھے جو کوفے سے گدھے پر پانی لا رہا تھا، لیکن اس کی مشقیں زمین پر گر پڑی تھیں۔ بچہ رو رہا تھا، بھاری مشقیں اکیلا زمین سے نہیں اٹھا سکتا تھا۔ سید علی بچے کی مدد کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ بوڑھے ہو چکے تھے اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ نہ سر گھمایا، شیخ مسلم جابری نجف کے مشہور شاعر و خطیب کو صاف اور استری شدہ لباس میں دیکھا اور ان سے درخواست کی کہ اس بچے کی مدد کریں، لیکن تاکہ دونوں مل کر وہ مشقیں گدھے پر رکھ سکیں۔ انہوں نے اپنی عبائیں اور عمامے اتارے اور سید علی نے اپنا عصا نجف کی ایک گھر کی گرمی سے چٹختی دیوار سے ٹکایا اور اسی 80 کلو مشق کو اپنے سینے پہ رکھا۔ شیخ مسلم نے بھی ان کے ساتھ یہ کام انجام دیا تاکہ گدھے کا تعادل باقی رہے۔ جب بچے نے دیکھا تو مسکرایا۔ سید علی نے جیسے ان کے کندھوں سے بوجھ ہٹا دیا کیا ہو۔ شیخ مسلم کا شکریہ ادا کیا۔ بچی نے ہنس کر ان سے اپنی رضایت مندی کا اظہار کیا۔ سید علی ان سے جدا ہوئے اور اپنے گھر کی طرف چلنے لگے، لیکن اس دوران ان واقعات اور عوالم سے غافل نہیں تھے جن میں وہ مستغرق تھے۔ وہ سید ہاشم کو دیکھ رہے تھے جو بلا مقصد کربلا کی اطراف چلتے جا رہے تھے، جبکہ ان کے قلب پر شدید دباؤ تھا۔ لیکن اچانک سید ہاشم، جنہوں نے سال ہا سال بہت زیادہ کوشش کی، ان کی مشکلات کی وجہ سے جیسا کہ تجرد کے دروازے ان پر کھلنے چاہیے تھے نہیں کھلے۔ انہوں نے سید ہاشم کو دیکھا جو اس سید ہاشم سے مختلف تھا جسے وہ اب تک حقیقی سمجھتے آ رہے تھے۔ وہ سید ہاشم کو دیکھ رہے تھے، وہ سید ہاشم جو کہ صرف بدن تھا اور اپنی ساس کی زبان سے جاری ہونے والے تمام الفاظ کے لائق تھا، اور ایک دوسرا مجرد اور اعلیٰ مقام کا حامل سید ہاشم جو کہ اس بدن کی نسبت کامل احاطے عظمت کا حامل تھا جب تک آسمان میں کسی کی رسائی نہیں تھی۔ سید ہاشم برزخی مقام میں اپنی اصل کو پا چکے تھے، وہ ایک ماورائے زمان و مکان موجود ہیں۔ ان کے دل میں ایک جشن تجرد برپا ہو گیا تھا کہ انہوں نے اپنے استاد کی بات کو دل و جان سے قبول کیا۔ تیزی سے اپنے گھر گئے، ساس کے ہاتھ چومے، اس سے کہا کہ وہ جتنا چاہے انہیں گالیاں دیں۔ سید محمد حسین نے کہ جن کی لطافت اجازت نہیں دے رہی تھی کہ جنت کی اس حور کو خود سے مایوس کریں، اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ وہ بہشتی عورت جام ہاتھ میں تھامے، ریشمی لباس پہنے دوسری جانب سے ان کی طرف آئی۔ محمد حسین کے لیے اپنا جلوہ گری جاری رکھی، لیکن چونکہ انہیں معلوم تھا کہ معرفت النفس کے طریقے پر مقصد توحید اور خالص عبودیت ہے، لہٰذا اپنے استاد کے کلام کو اپنا نصب العین قرار دیا۔ اس سے اپنی توجہ ہٹائی، جبکہ اس کا محبت بھرا دل اس حور کے رنجیدہ ہونے سے متاثر ہو رہا تھا۔ انہوں نے خود کو ان احکام کی جانب متوجہ کر لیا جنہیں
مسجد کوفہ میں انجام دینا ضروری تھا۔ دوسری طرف شیخ محمد تقی عاملی اس نور کی عظمت سے جو کہ لمحہ بلمحہ ان سے نزدیک ہو رہا تھا انہیں ڈھانک لینا چاہتا تھا، قبض روح کی حالت میں اپنی آخری سانسوں کے قریب پہنچ رہے تھے۔ انہوں نے امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو قسم جلالہ دینا شروع کی تاکہ حضرت بقیت اللہ ان سے مزید نزدیک نہ ہوں۔ سید علی اپنی قبا اور لباس سے مشکوں کی چپک جانے والی گیلی مٹی صاف کرتے ہوئے اپنے شاگردوں کے احوال پر مسکرائے اور اپنے گھر کے قریب پہنچ گئے۔ وہ چھوٹا سا گھر جس کا کرایہ کچھ عرصے سے چڑھ چکا تھا، اچانک انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر کا سارا سامان باہر پھینکا جا رہا ہے اور ان کے مالک مکان نے گھر کا دروازہ بند کر کے ان کے اہل خانہ کو آوارہ کر دیا۔ سید علی کی آنکھوں میں بجلی چمکی اور زور زور سے ہنسنے لگے۔ محلے کا سبزی فروش جو یہ سمجھ رہا تھا کہ جب وہ اپنے سامان کو گلی میں پڑا دیکھیں گے تو شور شرابہ کریں گے، حیرت سے ان کی ہنسی کا سبب پوچھنے لگا۔ سید علی نے جواب میں کہا، خدا نے ہمیں بھی انسان سمجھا کہ ہم سے ایسے معاملہ کر رہا ہے۔ وہ سیر انسانی کے اپنے چوتھے سفر سے نزدیک ہو رہے تھے، جہاں انسان کو فی الخلق بالحق ہونا ہوتا ہے تاکہ کوئی کثرت بھی اس کی توجہ توحید سے ہٹا نہ سکے۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ۔ خداوند متعال سورہ نمل آیت نمبر 60 میں ارشاد کرتا ہے کہ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا ہے، پھر ہم نے اس سے خوش نما باغ اگائے ہیں کہ تم ان کے درختوں کو نہیں اگا سکتے تھے۔ سن 1933 محمد تقی بہجت۔ آج شب شہیدی مہمان ہے، کل عصر میں ان کا بدن گھوڑوں کے سمو تلے ہوگا۔ اے صبح طلوع نہ ہونا، شب قتل ہے آج کی رات کے حسین مہمان ہیں۔ آج شب ان کا تمام غم بچوں کی پیاس ہے، اے صبح طلوع نہ ہونا۔ یہ وہ اشعار تھے جو میرے والد نے کہے تھے اور شب عاشور کی مجالس اور پھر شمال اور تمام ایران میں پڑھے جاتے تھے۔ میرے والد کربلائی محمود بہجت اپنی جوانی میں ایک مرض میں مبتلا ہو کر بستر مرگ پر تھے، لیکن جب ان کی روح قبض ہونے والی تھی انہوں نے ایک ندا سنی کہ کہا جا رہا تھا وہ محمد تقی بہجت کے والد ہیں، انہیں چھوڑ دیں، وہ اپنی دنیا کی زندگی میں لوٹ آئے تھے، اسی لیے انہوں نے میرے بھائی کا نام محمد تقی رکھا۔ لیکن میرے بھائی کچھ عرصے کے بعد دنیا سے چلے گئے اور میرے والد نے میرا نام بھی محمد تقی رکھ دیا۔ میرے وجود کا خمیر ایسے والد سے اٹھایا گیا جو سید السالار شہیداں کے عاشق و دل باختہ تھے، اور اسی لیے اہل بیت کی عنایت کی تجلی کا مشاہدہ میں اپنی تینیت میں ہر منزل پہ کیا کرتا تھا۔ فومن میں اپنی زندگی کے 14 سالوں کے دوران میں شہر کے علماء مثل شیخ احمد سعیدی جو کہ خاص احوال کے حامل تھے ان کے حضور سے فیضیاب ہوا کرتا تھا۔ میں نماز میں ان کی اقتداء کرتا، اگرچہ وہ فومن کے بڑے بڑے جاگیرداروں میں سے تھے، لیکن جب نماز ادا کرتے تو قدس ربوبی کے مقام کی جانب پوری طرح متوجہ ہو جاتے۔ ان کا دل دنیا و مافیہ سے خالی ہو جاتا، لیکن میں چاہتا تھا کہ مزید تحصیل علم کے لیے کربلا معلیٰ آؤں۔ میں 14 سال کی عمر میں کربلا پہنچا، حرم کے قریب واقع مدارس میں سے ایک میں مقیم ہوا۔ میری زندگی دروس تھے اور بحث زیارت و ریاضت۔ میں بھول نہیں سکتا فومن کے اس جاگیردار مرد کی نماز کہ جس میں نماز گزار دنیا سے فارغ ہو کر پوری طرح خدائے تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ رہے۔ یہ چیز میں نے دوبارہ کربلا میں حاج مرزا محمد تقی نائینی کی نماز میں دیکھی۔ اس دن میں پہلی صف کے آخر میں موجود تھا، مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے مجبور تھا
کہ اس چوکی پر کھڑا ہو جاؤں جس پر لوگ شمع جلاتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں نماز میں اس عروج میں دیکھا جو میں کبھی بھلا نہیں سکتا۔ ان دونوں اشخاص کو میں نے اپنی جوانی میں ہی دیکھا کہ نماز میں ان کے حالات بیان سے باہر تھے، لیکن میرے اندر سے ایک کشش مجھے اکساتی تھی کہ میں تہذیب و تقرب اللہ کی راہ میں مضبوطی سے قدم رکھوں۔ اپنی نوجوانی میں ہی حضرت سید الشہداء کی بارگاہ سے مسلسل توسل کیا کرتا تھا تاکہ حوزوی امور کی تحصیل کے ساتھ مجھے سیر اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک کہ میں نے ایک جوان کو دیکھا جس کی عمر 20-25 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ ہر شب جمعہ مدرسے میں آتے، وضو کرتے، اس کے بعد سید الشہداء ابو الفضل العباس علیہ السلام کے حرم میں مشرف ہوا کرتے۔ آخر کار انہی دنوں میں سے ایک میں جب میں اپنے مقصد کے حصول کی خاطر مقام ولایت سے متوسل تھا، میں نے انہیں دیکھا جو اپنی سبز آنکھوں اور ریاضت سہے چہرے کے ساتھ میری طرف آ رہے ہیں۔ اس وقت میں 18 سال کا تھا۔ چونکہ انہیں پہلے سے جانتا تھا، اس کے اعمال کو زیر نظر رکھا ہوا تھا، اس سے اپنے لیے قیمتی اور آسمانی ہدیہ پایا۔ وہ میرے قریب آئے، سلام کیا، کہا محمد تقی، خدا نے تمہیں غیر معمولی استعداد عطا کی ہے۔ تم کسی ایسے کی تلاش میں ہو جو تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے، لیکن تمہارے دل کو پرسکون کرنا ہر ایک کے بس میں نہیں۔ میں سراپا حیرت بنا اور اس جوان کی عظمت نے میری سوچ کو خود میں مشغول کر دیا۔ میں نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے، اور میں نہیں جانتا کہ کون میرا یہ کام کر سکے گا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور انگلی سے سید الشہداء کی زری کی جانب اشارہ کیا کہ یہ ابا عبداللہ الحسین کا کام ہے۔ وہ ان تمام کے پدر ہیں جو خدائے متعال کی عبودیت کی راہ میں قدم رکھتے ہیں، لیکن میں ان کے واسطے اور جو تمہیں اس مقام تک پہنچا سکتے ہیں اور تمہارے دل کو پرسکون کر سکتے ہیں انہیں پہچانتا ہوں۔ میں نے جو تقریباً 4 سال سے متوسل کی حالت میں تھا، کہا، وہ کون ہیں جو سیر اللہ کی توفیق کے لیے حرم میں میری سالوں کی طلب اور درخواست کا جواب دے سکتے ہیں؟ وہ بہت ہی شیریں انداز میں مسکرائے اور کہا، وہ نجف اشرف میں آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی ہیں۔ وہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں تمہاری منزل تک پہنچائیں گے۔ میں نے انہیں، جو کہ میرے ولایت کے قاصد تھے، بہت ہی گرم جوشی سے گلے لگایا، کہا، بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے مہربانی اپنی پرکشش آنکھوں میں موجود چمک کے ساتھ کہا، میں سید محمد حسن ہوں، سید محمد حسن طباطبائی۔ یہیں سے ان سے اور ان کے بڑے بھائی سید محمد حسین سے میرے روابط کا آغاز ہوا۔ ہر ہفتہ جب وہ نجف سے کربلا آتے، کچھ وقت میرے حجرے میں ٹھہرتے، پھر سالار شہیدہ علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے۔ آہستہ آہستہ یہ رابطہ مضبوط ہو گیا اور میں سید محمد حسن اور سید محمد حسین کے استاد سے رابطے کے شوق میں نجف اشرف پہنچا اور ان کے استاد سید علی قاضی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے پاس جو کچھ بھی تھا وہ ان کے وجود کے پرتوں میں بے کراں مدار میں قرار پا گیا اور انہوں نے میرے وجود میں سلوک اللہ کے شعلوں کو غیر معمولی شدت سے بھڑکا دیا۔ وأحضرت الأنفس الشح خداوند متعال سورہ نساء آیت نمبر 128 میں بیان کرتا ہے کہ بخل تو ہر نفس کے ساتھ حاضر رہتا ہے۔ سن 1933 عدنان۔ یہ کیا بکواس تھی جو اس احمق جماعت کی زبان سے جاری ہو رہی تھی۔ اب میرے صبر و تحمل کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ بجائے اس کے کہ اسلام کی فریاد رسی کریں، بیٹھے ہوئے ایک فلسفہ زدہ صوفی کی چاپلوسی کر رہے تھے۔ گویا مستطیع کے اخراج اور مرجانے نے اس جماعت کو محو کرنے میں اپنا کردار ادا نہیں کیا تھا۔ کسی طریقے سے انہیں نجف تک رسائی سے روکنا ضروری تھا۔ سید ابو الحسن اصفہانی بھی جتنا ہم چاہتے تھے ہمارا ساتھ نہیں دے رہے۔ سب سے بدتر کہ میں سمجھ گیا تھا وہ خود اپنی مرجعیت سے پہلے قاضی کی ہفتہ وار دعائے سماعت میں، جو کہ جمعے کو منعقد ہوتی تھی، شریک ہوا کرتے۔ ان طلباء کی عمر جیسے جیسے بڑھتی جاتی، ان کی عقل کمتر کام کرتی تھی۔ اپنی سفید داڑھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے انہیں ان حالات میں شرم نہیں آتی تھی کہ کوئی قطعی فیصلہ کرے۔ نجف کی عرفان
فلسفہ زدہ صورتحال اور ان فکری نجاستوں کے پھیلنے کے بارے میں کوئی فکر کرے۔ میں نے اپنا امامہ سیدھا کیا، زور سے میز پر ہاتھ مارا اور چیخ کر کہا، ایھا الجہال، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ قاضی اور اس کے شاگردوں نے نجف میں گند مچا رکھی ہے؟ کوئی دن نہیں گزرتا کہ کسی حوزوی استاد کے اس خدا سے غافل اور منحرف جماعت سے متصل ہونے کی خبر کانوں تک نہ پہنچے۔ میں چند لمحہ ان کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھتا رہا، منتظر رہا کہ ان میں سے کوئی کچھ کہے، لیکن جیسے ان کی زبانیں حلق سے کھینچ لی گئیں۔ سید سمیر، جو کہ میرے دوستوں میں سے تھا، اپنی تشتری سے چائے کا الٹا گلاس اٹھا رہا تھا۔ اس نے کہا، شیخ عدنان، آخر ہم کیا کریں؟ سید ابو الحسن صرف یہ کہتے ہیں کہ نجف میں صرف فقہ جعفری کا حوزہ ہونا چاہیے، اور وہ حوزے میں صوفی مسلک کی تبدیلی کے حوالے سے جلدی کرنے کے مخالف ہیں۔ میں نے غصے میں اپنے دانتوں کو زور سے بھینچا اور دوسرے چند لوگوں سے، جنہیں صرف چائے پینا آتا تھا، کہا، آپ نے کیوں اپنی زبان بند کر رکھی ہے؟ کچھ کہیں، تحریک اٹھائیں، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اسلام خطرے میں ہے؟ شیخ زائد، جو کہ زیادہ سمجھدار دکھائی دیتے تھے، اس نے کمرے کی دیوار سے ٹیک لگا کر کہا، شیخ عدنان، تم کہتے ہو کہ قاضی منحرف ہے، صوفی ہے، حوزے میں گندگی پھیلاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قاضی ظاہری امور کا لحاظ کرتا ہے۔ تب میں نے غصے سے کہا، کیا تم خود کو عیب گو سمجھتے ہو کہ وہ ظاہر سازی کرنے والا ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک خوش نما سانپ ہے، اچھی طرح جانتا ہے اسے کہاں ریاکاری کرنی ہے۔ تب شیخ رائد نے کہا، کیا کہا جا سکتا ہے؟ شیخ عدنان، میں نے بہت سفر کیا، عالم اسلام کے بہت سے بزرگ علماء کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں، ان میں سے بہت سو کے احوال کو نزدیک سے جانتا ہوں، لیکن حقیقت میں آج تک کسی کو بھی قاضی کی طرح اس حد تک آداب شریعت کا پابند نہیں پایا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے چائے کا گلاس میرے ہاتھوں کے دباؤ کی شدت سے ٹوٹ جائے گا۔ میں نے غصے سے چلا کر کہا، شیخ، جو تم کہہ رہے ہو قاضی کی تعریف ہے یا برائی؟ کیا تم جانتے ہو کہ منافق شخص اپنے اہداف کو پا لینے کے لیے جتنا ممکن ہو ظاہری امور کا لحاظ رکھتا ہے؟ شیخ رائد، جو میرے طوفانی رد عمل سے ڈر گیا تھا، پیچھے ہٹا اور کہا، کیا عرض کروں؟ میں نے یہ بتایا تاکہ ہم جان لیں کہ ہمارا واسطہ کس سے ہے، کہ وہ جانتا ہے کیوں کر طالب علموں کے دل میں اپنی جگہ بنائی۔ سید سمیر نے سستا سگریٹ اپنی قبا کی جیب سے نکالا، میز پر موجود شمع سے سلگایا، اس کا دھواں اپنے حلق میں اتار کر بولا، مسئلہ اس سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ تو میں نے غصے سے کہا، تم کہنا کیا چاہتے ہو سید سمیر؟ کہنے لگے، میرا ایک جاننے والا ہے جو خود قاضی پر شک کرتا ہے، وہ بتا رہا تھا، ایک دن میں نے دیکھا کہ صافی صفا کے مزار کے پاس قاضی اپنے بیٹے محمد حسن کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں۔ میں چاہتا تھا انہیں مشکل سے دو چار کروں تاکہ ان کا جھوٹ خود ان پر آشکار ہو جائے، اسی لیے ان کے پاس گیا، ان سے کہا، یہ کیسے معلوم ہو کہ آپ کی باتیں درست ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ انہیں خود امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف سے سنوں۔ قاضی بچائے سوچ میں پڑنے کے مسکرائے اور کہا، اگر تم سننا چاہتے ہو تو چلو چلتے ہیں۔ وہ بتا رہا تھا کہ اس نے اس لمحے دیکھا کہ نجف کا کوئی نشان باقی نہیں، نہ اس کے اطراف موجود مٹی کے گھر ہیں، نہ شہر کی دیوار، اور میں، قاضی اور ان کا بیٹا ایک صحرا کے بیچ حرکت کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھیں ملی کہ کہیں سو نہ رہا ہوں۔ میں ان کے پیچھے چل پڑا۔ ہم کچھ دور چلے، صحرا کے آخر میں ایک اونچائی پر نظر پڑی، وہاں ایک خیمہ تھا جس کے نزدیک کچھ لوگ چل رہے تھے۔ وہی موقع تھا کہ میرے وجود پر ایک خوف چھایا، میرے پیر اپنی جگہ جم کر رہ گئے، مجھے محسوس ہوا جیسے میں پشیمان ہو گیا ہوں۔ میں نے قاضی کی طرف دیکھا، ان سے کہا، میں نہیں سننا چاہتا، واپس چلیں۔ قاضی نے سر سے پیر میرے وجود پر گہری نظر ڈالی، بولے، تم خود اصرار کر رہے تھے کہ چلیں اور پوچھیں میرے تمام جسم پر کبھی تاری۔ میں نے کہا، نہیں، کوئی ضرورت نہیں، میں پشیمان ہو گیا ہوں۔ جیسی ہی یہ بات میری زبان سے نکلی، میں نے خود کو شہر کی دیوار کے کنارے اور صافی صفا کے پاس پایا، جبکہ قاضی اور ان کے بیٹا میرے سامنے موجود تھے۔ میں کیا کہہ سکتا تھا؟ امان اس احمق جماعت سے، میں نے مزید جارحانہ انداز میں کہا، سید سمیر، کیا میں نے کہا تھا کہ قاضی جادوگر نہیں؟ وہ خیال میں تصرف کرتا ہے، بلکہ جادوگر کا تو کام ہی یہی ہے۔
یہ کیسے معلوم کہ وہ خیمہ امام زمانہ عجلہ فرجہ شریف کا ہی رہا؟ آپ اس قدر سادہ لوگ کیوں ہیں؟ تب سید سمیر نے کہا کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ قاضی برق ہے، میرا کہنا یہ ہے کہ اس کے پاس ایسی طاقتیں ہیں جن کے باعث اتنی آسانی سے اس کے پیروکاروں کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ شیخ سامر جو مجھ سے اپنی آنکھیں چرا رہا تھا سید سمیر کی طرف دیکھ کر بولا، اگر ایسا ہو اور یہ مسئلہ صرف خیال پر تصرف اور جادو پر منحصر ہو تو اس داستان کا کیا کیا جائے جو کافی عرصہ پہلے نجف کے بزرگوں اور مدرسین میں سے ایک سے سنی تھی؟ میری تیوریاں چڑھی اور غصے میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ تو میں نے کہا، اچھا بھائی بتاؤ کیا معلوم ہوا، ہمارا واسطہ کس موجود سے ہے شیخ سامر؟ سید سمیر نے سگار ہونٹوں سے لگائی، طویل کش لے کر اس کا دھواں اپنی ناک سے نکالتے ہوئے شیخ سامر کی بات سننے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس قاضی پر بہت شک کرتا تھا اور ایک طرف واقعی میرا دل جاننا چاہتا تھا کہ وہ جسے صوفی اور منحرف کہا جاتا ہے کن احوال کا حامل ہے۔ یہاں تک کہ ایک دن میں نے نجف کو مسجد کوفہ جانے کے لیے ترک کیا۔ مسجد کے قریب میں نے قاضی کو دیکھا۔ میں نے تکلف بالائے طاق رکھتے ہوئے ان سے گفتگو شروع کی۔ جب ہمیں باتیں کرتے ہوئے کچھ وقت گزر گیا تو ہم زمین پر بیٹھ گئے تاکہ تھکن اتارنے کے بعد مسجد جائیں۔ قاضی نے اسرار الہی، اولیاء کے مقام کی داستانیں، توحید کے مقام، عظمت و جلالت، راہ سلوک میں قدم رکھنے کے بارے میں گفتگو شروع کی۔ مزید یہ انسانی خلقت کا واحد مقصد مقام بندگی اور معرفت خدا تک پہنچنا ہے۔ میرا شک و شبہ ختم نہیں ہو رہا تھا اور سوچ رہا تھا معلوم نہیں واقعی دنیا میں کیا صورتحال ہے۔ اگر اس سید کی باتیں حقیقت پر مبنی ہیں تو میری اب تک کی زندگی تو برباد ہوئی۔ اب مجھے اپنا سرمایہ مزید ضائع نہیں ہونے دینا۔ دوسری جانب میں اس پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ اچانک ایک سیاہ رنگ کا بڑا سانپ زمین میں موجود ایک بل سے باہر آیا اور ہمارے سامنے رینگنے لگا۔ قاضی جو بالکل بھی نہیں ڈرے تھے جب اس نے یہ دیکھا کہ خوف سے میرا پتہ پانی ہونے کو ہے تو ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا، مت بِإِذْنِ اللہ۔ جیسے ہی اس کے منہ سے یہ بات نکلی سانپ اپنی جگہ پر خشک و ہیجان ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ قاضی نے بھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اپنے پہلے والی بات جاری رکھی اور مجھ سے چاہا کہ میں اٹھوں اور ہم مسجد کی جانب چلیں۔ میں نے غصے کی شدت میں اس سے کہ علماء کس قدر سادہ اور خام ہو سکتے ہیں غراتے ہوئے کہا، نادان شیخ سامر، یہ وہی سحر ہے، جادوگر خیال میں تصرف کرتا ہے۔ شیخ سامر نے اپنی داڑھی کھجاتے ہوئے کہا، شیخ عدنان، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن حوزے کا وہ مدرس کہہ رہا تھا جب میں قاضی سے جدا ہوا اور مسجد کوفہ کے اعمال انجام دینا شروع کیے تو میرے ذہن میں آیا کہ کیا وہ سانپ اصلی تھا یا قاضی نے مجھ پر جادو اور نظر بندی کی۔ میں نے اپنے اعمال انجام دیے، فوراً باہر آ کر وہیں گیا جہاں ہم پہلے بیٹھے ہوئے تھے تاکہ دیکھوں کہ سانپ کا کوئی نام و نشان ہے یا نہیں۔ تو میں حیرت سے دیکھا کہ سانپ اسی خوش شدہ حالت میں زمین پر پڑا ہے، بلکہ میں نے اپنے پیر سے اسے ٹھوکر بھی ماری لیکن وہ حیوان خشک لکڑی کی مانند ہو چکا تھا۔ میں دوبارہ مسجد کی جانب واپس آیا اور سوچنے لگا کہ اگر یہ مسائل واقعی برق ہیں تو ہم اس حد تک ان امور سے غافل ہیں۔ یہاں تک کہ میں دوبارہ مسجد کے دروازے کے پاس قاضی تک پہنچا، انہیں دیکھ کے مسکرایا۔ قاضی نے زیرکی سے ہنستے ہوئے کہا، خوب آغا، امتحان بھی کر لیا؟ تو میں شرمندہ ہو گیا اور دوبارہ قاضی کی آواز سنی، الحمدللہ، امتحان بھی کر لیا۔ اب میری برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ غصے کی شدت سے میری سانس بند ہو رہی تھی۔ میں نے چیخ کر کہا، یہ کون سے افسانے ہیں جو تم سنا رہے ہو شیخ سامر؟ موت اور زندگی صرف اور صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کسی کے پاس ایسی قدرت ہو۔ میں نے چائے کا گلاس اتنی زور سے میز پہ رکھا کہ اس کے ٹکڑے چاروں طرف پھیل گئے۔ ہم چند افراد کے مجمع پر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر کے بعد شیخ رائد، جس کی آنکھوں کی پتلیاں لرز رہی تھیں، سکون سے کہا، شیخ عدنان، کیا میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ میں نے ایک رومال اپنی قبا کی جیب سے نکالا، اپنی خون آلود انگلی میں لپیٹا اور کہا، شیخ رائد،
تو مجھے نابود کیے دے رہے ہو، جو چاہو کہو۔ شیخ رائد نے گہری سانس لی، کہا ٹھیک ہے کہ مرگ و حیات خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اذن خدا سے یہ کام انجام دیتے تھے، یا یہ کہ خدا نے گائے کی دم بھی اثر ڈالا تھا کہ اسے بنی اسرائیل قبیلے کی جستے مقتول پر مارنے سے وہ زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان احمقوں سے کیا کہوں۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پایا، کہا شیخ رائد 50 سال ہو رہے ہیں تمہیں حوضے میں پڑھتے ہوئے، اور یہ نہیں جانتے ہو کہ انبیاء کا موازنہ دوسروں سے نہیں کرنا چاہیے۔ شیخ رائد نے نحیف آواز میں کہا کیا ہمارے پاس روایت موجود نہیں ہے کہ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل؟ میں دوبارہ چلایا، کافی ہے، میں کچھ اور نہیں سننا چاہتا۔ اسی وقت ایک لاغر اندام شیخ جو کہ شیخ رائد کے برابر خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے بولا، شیخ عدنان، یہ اہل عرفان معتقد ہیں کہ انسان کامل خدا کے خلیفہ اور زمین پر اس کے جانشین ہیں۔ اگر انسان خدا کی بندگی کو درست طریقے سے انجام دے تو وہ خدا کے اسماء و صفات کا مظہر بن سکتا ہے۔ یہ داستان جو شیخ سامر نے بیان کی اگر جھوٹ نہ ہو تو اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ قاضی اللہ کے اسم کا مظہر ہے۔ میں نے اپنی گردن کی پھولی ہوئی رگ پر ہاتھ پھیرا، اتنی تیزی سے اٹھ کر غصے سے نعرہ لگایا، باہر دفع ہو جاؤ افراطی احمق! اس پاگل شیخ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ سکتے کے عالم میں مجھے دیکھا کچھ کہے بغیر اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل کر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ میں نے اپنی کنپٹی کی رگ دبائی جو شدت سے دھڑک رہی تھی، اپنی جگہ بیٹھا اور کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم لوگ یہاں اس لیے بیٹھے ہو کہ قاضی اور ان حرام خوروں کی مدح سرائی کرو، یا میرے گھر آئے ہو تاکہ ہم مل جل کر سوچیں اور کسی اس طرح جماعت کی حوزے تک رسیں۔ لمبی داڑھی والا شیخ کہ جو عام طور پر سید سمیر کے ساتھ ہر جگہ جاتا تھا اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر کر بولا، شیخ عدنان، ہمیں پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے اور اس کا دعویٰ کیا ہے، تاکہ پھر ہم مکمل پہچان کے ساتھ سید ابو الحسن کے سامنے مسئلہ اس طرح پیش کریں کہ وہ اس کو انجام تک ضرور پہنچائیں۔ سید سمیر نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے شیخ عدنان، قاضی ایک عجیب آدمی ہے، میں اگر اس کی جگہ ہوتا اور مجھ سے اس طرح کے کام انجام پاتے تو میری خواہش ہوتی کہ ساری دنیا کو معلوم ہو جائے، لیکن میں نے سنا ہے کہ اس نے اپنے شاگردوں سے بارہا کہا کہ اگر آپ حلال و حرام کے معتقد ہیں تو میں راضی نہیں ہوں کہ نہ ممبر کے اوپر نہ ہی نیچے نہ کسی مجلس و محفل میں کہیں بھی میرا نام نہ لیں۔ اگر مجھے معلوم ہو گیا کہ میرے درس میں شریک ہونے والے کوئی بھی شخص میرے حق میں مبالغہ کر رہا ہے تو اس کا میرے درس میں آنا حرام ہے اور میں راضی نہیں ہوں۔ میں نے گہری سانس اور لمحہ بھر کے لیے اس سوچ میں پڑا کہ قاضی سے یہ کینہ کیوں اور کیسے میرے دل میں پیدا ہوا، لیکن پھر میں نے فوراً کہا کہ وہ ایک خوش نما سانپ ہے، مرید پروری کے تمام راستے سے آشنا ہے، میں قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ ایک چیونٹی تک کو خوش نہیں کر سکتا۔ کسی سانپ کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے مار ڈالنا اپنی جگہ، یہ احمق شیخ کہہ رہا تھا کہ وہ شاید خدا کے اسم کا مظہر ہے، اگر وہ اسم کا مظہر ہے تو پھر شاید دوسرے اسموں کا مظہر بھی ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد میں نے زور سے طویل قہقہا لگایا اور کوشش کی کہ وہ جماعت بھی میرا ساتھ دے۔ سید سمیر نے دوسرا سگار نکالا اور شیخ رائد جو اپنے دانتوں میں انگلی چلا رہے تھے ہنسا، لیکن لمبی داڑھی والے جیسی گہری فکر میں ڈوب گیا تھا چونکہ وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میں نے کہا ہاں ہاں کیا ہو گیا بڑے میاں، کچھ کہو۔ میں اس واقعے کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو کچھ عرصہ قبل ہمارے محلے میں رونما ہوا تھا۔ میں نے مصنوعی ہنسی کے ساتھ کہا ہمیں بتاؤ، ہم بھی تمہاری طرح حیران و پریشان ہو جائیں۔ اس نے اپنی قبا درست کی، کہا تمہیں یقین ہے کہ شور شرابہ نہیں کرو گے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے یقین نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر بہتر ہے کہ میں نہ کہوں۔ سید سمیر نے مجھے دیکھا، ہوشیاری سے کہا شیخ عدنان بہتر ایسے بولنے دو، لیکن اس بڑے میاں کے کچھ کہنے سے پہلے میرا ایک مشورہ ہے۔ میں نے بیزاری سے کہا کہو۔ میرے خیال میں قاضی اور اس کے شاگردوں کا نجف میں جینا حرام کر دینا چاہیے، ان کا وظیفہ منقطع کر دینا چاہیے، وہ فلاکت میں گرفتار ہو جائیں تاکہ ان علوم سے ہاتھ اٹھائیں اور اپنے شہروں میں لوٹ جائیں۔ یہ پہلی بات تھی جس نے کسی حد تک میرے جگر کو ٹھنڈا کیا، لیکن جو میں چاہتا تھا وہ اس سے بڑھ کر تھا۔ قاضی اس پسو کی مانند تھا جو ہر جگہ انڈے دیتا ہو، وہ جس کا خون بہانا یقیناً جائز تھا، اسے کسی نہ کسی طرح
सफ़ाए रोज़गार से मिटा देना ज़रूरी था। मुझे ये बात इनसे करने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अपने ज़हन में ख़यालात पुकार रहा था और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अमली जामा पहनाने से नज़दीक होता जा रहा था। मैंने अपने ख़यालात छुपाने की कोशिश करते हुए सैयद समीर की तरफ देखकर कहा, मैं तुमसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ। अब जैसा कि तुमने कहा, देखते हैं इन बड़े मियाँ का क्या किस्सा है। लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा शख्स, उसने अपने अमामे को सर पर कुछ रखा ऊपर और कहा कि मेरा एक पड़ोसी है जो हौज़े में दरस ख़ारिज के असातिज़ा में से है, जिसकी दर्स में 300 के करीब तलबा होते हैं। काफ़ी अरसा हो गया था, उसकी बीवी बीमार थी और रोज़ उसकी हालत बिगड़ती। चूँकि उसकी कोई औलाद नहीं थी, 37 साल से दोनों इकट्ठे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमसाया होने के नाते मैं कभी-कभी उसकी बीवी की अहवाल पूछ लेता था। एक दिन जब मैंने उसकी बीवी की खैरियत दरियाफ्त की तो उसने कहा कि मेरी बीवी बिल्कुल सेहतयाब है। तो मुझे हैरत हुई और यकीन नहीं आया कि अचानक उसकी हालत दुरुस्त कैसे हो गई। मैंने उसे पूछा, भाई माजरा क्या है? तो उसने ज़ाहिर था बोलने से पहले तोल रहा है, कहा अगर कहूँ तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। तो मुझे तजस्सुस हुआ। मैंने कहा क्यों नहीं, मैं यकीन करूँगा, तुम बताओ। कुछ सोचकर उसने कहा, कुछ दिन पहले मेरी बीवी की बीमारी बढ़ गई और उसकी हालत पहले से भी ज़्यादा बिगड़ गई, यहाँ तक कि वो बेहोश हो गई और मैं डर गया कि वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी। मैं समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। चूँकि मैं सैयद अली क़ाज़ी का इरादतमंद हूँ, तेज़ी से मैं उनके घर गया, दस्तक दी, दाखिल हुआ, सामने बैठा। बग़ैर किसी तमहीद के उन्होंने खुद पूछा, ख़ानम की हालत कैसी है आगा? मैंने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कहा, आगा वो मेरे हाथ से निकल रही है। मैं इस शहर में मेरी यही एक बीवी है। काजी ने सर झुकाया, आंखें बंद की, ज़ेरे लब दुआ पढ़ी। आंसुओं के कतरे उनकी आंखों से टपकने लगे। अपना हाथ उठाया, आंसू साफ किए, फिर कहा, आप तशरीफ़ ले जाइए, खुदा ने उन्हें आपको लौटा दिया है। मुझे, जिसे काजी पर दिल की गहराई से यकीन था, हैरत से उठा और भागता हुआ अपने घर गया। मेरा ख्याल था मेरी बीवी, जो कि सुबह के वक्त किबला रू लेटी हुई थी, बेजान अपने बिस्तर पर पड़ी होगी। लेकिन जब मैंने घर का दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो ठीक होकर अपनी जगह से उठ चुकी है, केतली चूल्हे पर चढ़ाकर मुझे देख के मुस्कुरा रही है। मैं दाखिल हुआ जबकि मेरा मुंह हैरत से खुला था। मेरी बीवी ने फौरन कहा, आगा मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप सैयद अली काजी के पास गए, उनसे कहा मेरे लिए दुआ करें। मैंने ताज्जुब से पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम? तो मेरी बीवी ने कहा कि जब तुम सैयद अली काजी के पास गए तो मैंने मौत के फरिश्ते को देखा जो मेरे पास आकर कह रहा था, अब चलने का वक्त आ गया है। उसने मेरी रूह बदन से खींच ली। मैंने तुम्हें काजी के पास देखा कि तुम उनसे दुआ की दरख्वास्त कर रहे हो। जब मेरे बदन से रूह जुदा हो गई तो मुझे आज़ादी और रिहाई का एहसास हो रहा था। पहले अपने बदन में जो रंज और तकलीफ महसूस करती थी, उसका कोई नामो निशान नहीं। मेरी रूह को आसमानों पे ऊपर ले गए और मैंने ऐसे अजायब देखे कि अगर इन्हें बयान करना चाहूँ तो किताब के 1000 सफ़े बन जाएं। फरिश्ता मर के साथ हमने पहला आसमान तय किया, उसके बाद दूसरा, तीसरा, उसके बाद चौथे आसमान में दाखिल हुए। वहाँ की सूरत हाल पहले वाले आसमानों से मुख्तलिफ थी और मैं हैरत से उन अवालिम को देख रही थी। अचानक मैंने आवाज़ सुनी जो चौथे आसमान पे गूंज रही थी, इस औरत को दुनिया में, उसके जिस्म में पलटा दीजिए। सैयद अली काजी ने उनकी ज़िंदगी में इजाफे की दरख्वास्त की है। जैसे ही मैंने ये आवाज़ सुनी, मैं अपने बदन में पलट आई। बस अब बहुत हो गया। इस मर्तबा मैंने ये नारा इतनी ज़ोर से लगाया कि मेरे अपने कान का पर्दा लरज़ उठा। मैं घूंसे बनाए, दिल में भड़क उठने वाली आग के साथ फरियाद की, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। ये शख्स दज्जाल है। तुम लोग ये नहीं समझ पा रहे और यहाँ बैठे हुए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमा में शामिल कर रहे हो। ये शख्स मुल्ला सदरा को फ़ख्र शिया और इब्ने अरबी को कामिलों में शुमार करता है। उसके दुरूस में मसनवी, हाफिज, इब्ने फारिस को पढ़ाया जाता है। ये सब काबिल बर्दाश्त नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं कि इस बुजुर्ग मजलिस में, जहाँ सैयद अबुल हसन और आका ज़ियाउद्दीन इराक़ी समेत बहुत से मराजे मौजूद थे, काजी ने बग़ैर किसी शर्म के आवाज़े बुलंद कहा था कि अच्छा इंसान वो है जो फ़कीह और सूफ़ी हो। बूढ़ा शख्स फौरन बोला, शेख अदनान, अगर तुम चाहते हो कि काजी के इनहराफ पर एक इबारत या
ان کے نقل قول پر اعتنا کرو جن کے درست ہونے کے بارے میں ہمیں کوئی اطلاع نہیں، تو پھر ہر چیز پر فاتحہ پڑھ لیا جائے گا۔ وہ جو تم چاہتے ہو، تو شیخ محمد تقی مجلسی کے رسالہ تشویق السالکین کا کیا کرو گے؟ شیخ محمد تقی نے اس رسالے میں بہت فصیح و بلیغ کوشش کی کہ حقیقی اور غیر حقیقی صوفی وہ امر ہے جو خارجی دنیا میں وجود رکھتی ہے، اور اولین صوفیہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیفتہ اور شریعت کے پابند تھے، مدینے میں اصحاب صفا تھے۔ اس طرح استدلال کرنے، نقل قول کرنے اور بولنے والے کے مقصد پر دقت نہ کرنے سے بات درست طریقے سے واضح نہیں کی جا سکتی۔ مجھے اطمینان ہے کہ صوفیوں سے قاضی کا مقصد منحرف صوفی نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حقیقی مرد فقی ہے کہ جس کا قلب پاکیزگی کا حامل ہو، ورنہ جیسا کہ میں نے سنا وہ صوفیوں، خانقاہوں اور انحرافات کے مخالف ہیں، اپنا دامن ان سے رابطوں سے پاک کر لیا ہے۔ یہی نہیں ہو سکتا ہے، صرف الفاظ کی بنیاد پر ان پر الزام لگا دیا جائے، دوسرا راستہ اپنانا ضروری ہے۔ اس بڈھے کوسٹ کی وضاحتوں سے میرے سر میں درد ہو رہا تھا۔ میں نے سید سمیع کی طرف دیکھتے ہوئے فریاد بلند کی، بس اب بہت ہو گیا، آپ خود سید ابو الحسن کے پاس جائیں، جو جانتے ہیں وہ انجام دیں، اس کے شاگردوں کا ماہانہ وظیفہ منقطع کریں اور خود اسے قید کریں، یا جو درست سمجھے وہ کریں، لیکن میں اس جماعت کو یادگار سبق سکھاؤں گا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، میرا زانو سامنے رکھی میز سے ٹکرایا، میں غصے سے ان کی آنکھوں میں دیکھا، کمرے سے باہر نکلا۔ میں نے اپنی سوچ کو اس منصوبے پر مرکوز کر دیا کہ جو میرے سر پہ ٹپک رہی تھی کہ یہ کام صرف وعلى ایک شخص کے بس الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ خداوند متعال سورہ توبہ آیت نمبر 118 میں ارشاد کرتا ہے کہ جو جہاد سے پیچھے رہ گئے، یہاں تک کہ زمین جب اپنی وسعتوں سمیت ان پر تنگ ہو گئی اور ان کے دم پر بن گئی، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، تو اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی کہ وہ توبہ کر لیں، اس لیے کہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ سن 1933 قاسم فاسق۔ دیوار شہر کے کنارے بازار بزرگ کے آخری حصے میں واقع قہوہ خانے میں کونے کی میز 12:30 بجے شب۔ یہ پیغام ایک اجنبی نے مجھے پہنچایا۔ عام طور پر گاہک اس طرح آرڈر وغیرہ دیا کرتے تھے۔ میں میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جیبی خنجر سے میز پر خراشیں ڈال رہا تھا۔ مجھ پر بیزاری طاری ہو گئی تھی، اس نے کافی دیر کر دی تھی۔ میں نے اپنے دشتاشتہ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور تمباکو کی تھیلی نکال کر میز پہ رکھ لی۔ سگریٹ پر لپیٹنے والا کاغذ اٹھایا اور بیزاری سے اس میں تمباکو ڈال کر اسے تھوک سے بند کیا۔ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ اس قہوہ خانے میں صرف خاص قسم کے لوگ آنے کی ہمت رکھتے تھے۔ زیادہ تر نجف کے بدمعاش یہاں اکٹھے ہوتے اور صبح تک محفل جمائے رکھتے۔ کاؤنٹر والی میز کے نیچے جو چاہو مل جاتا تھا۔ میں نے دروازے پر نظریں جمائیں لیکن وہ نہیں آیا۔ مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ عام طور پر کاموں کی سفارش اجنبیوں سے ملا کرتی تھی، آدھی اجرت کام سے پہلے اور بقیہ کام کے بعد۔ میں نے سگریٹ کو لائٹر سے جلایا اور دھواں اڑانے میں مصروف ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے پہلا کش لیا، قہوہ خانے کی گھنٹی بجی۔ میں نے سر گھما کر دیکھا، وہ ایک اجنبی تھا۔ اس نے دستار کو سر اور چہرے پر اس طرح لپیٹا ہوا تھا کہ صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ موٹی توند، بھاری بھرکم ہاتھ اور سفید دشتاشتے میں اپنی آنکھوں سے تلاش کر رہا تھا۔ اس کی نظر دیوار کے کونے والی میز پر پڑی اور اس نے مجھے دیکھ لیا۔ کچھ ٹھٹک کر وہ میری طرف آیا۔ میں نے اپنا چہرہ
پھیر لیا، دھواں اپنے سینے میں اتارا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ قریب آیا اور گرجدار آواز میں بولا، قاسم۔ میں نے کہا تم نے دیر کر دی۔ تو ڈٹائی سے بولا، ٹیک لگائے لگائے تھک گئے ہو۔ میں نے سوچا ہمارے پیشے میں وقت کی پابندی اعتبار کی نشانی سمجھی جاتی ہے، یہ کس قسم کا آدمی ہے؟ اسی لیے میں نے کہا کہ اپنا کام بتاؤ۔ وہ کرسی کو زور سے پیچھے کھینچ کر بیٹھا، اپنی بے روح آنکھوں سے مجھے دیکھا، بولا، تمہیں اچھے پیسے ملنے والے ہیں۔ میں نے سر ہلایا، قہوے خانے کے ملازم کو اشارہ کیا کہ 2 گلاس زہر مار لے آئے۔ میں نے پوچھا اس سے، کام کی نوعیت کیا ہے؟ وہ انسان کچھ خاموشی کے بعد بولا، قتل۔ سگریٹ میں ایش ٹرے میں بجھائی، کہا، کام کی اجرت کا تعین اس کی قدر و قیمت سے ہوتا ہے جسے تمام کرنا ہے۔ تب اس نے اطراف میں دیکھا، جیب سے مٹھی بھر طلائی سکے نکال کر میرے سامنے رکھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سر ہلایا، گویا اس شخص کو قتل کرنا اس کے لیے ہر چیز سے زیادہ اہم تھا۔ اسی وقت قہوے خانے کے ملازم نے مشروب کے گلاس ہمارے سامنے رکھے اور چلا گیا۔ میں نے ایک کوا اٹھا کر منہ سے لگایا ہی تھا کہ وہ غصے سے بولا، یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے تعجب سے کہا، اندھے ہو کیا؟ شراب پی رہا ہوں۔ اس نے شراب کا گلاس میرے ہاتھ سے چھینا اور زور سے زمین پر دے مارا اور کہا، نجاست پیتے ہو، وہ بھی امیر المومنین علی علیہ السلام کی مرقد کے پاس؟ اطراف میں موجود خمار آلود آنکھیں ہماری طرف متوجہ ہو گئیں اور شراب کا گلاس زمین پر ٹوٹ گیا۔ وہ کون تھا کہ جس نے مجھ سے اس طرح بات کرنے کی ہمت کی؟ تو میں نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، کیا تم شیخ ہو کہ شراب کو برا سمجھتے ہو؟ تو اس نے کہا، تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ میں کون ہوں۔ اس کے سونے کے سکے سامنے جگمگا رہے تھے۔ میں معاملہ بھی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس سے پوچھا، کون ہے اور کہاں ہے؟ اس نے کہا، یہیں قریب میں ہے، وادی السلام زیادہ جاتا ہے، وہیں اس کا کام تمام کر دو۔ میں نے سکے ہاتھ میں جمع کر کے اپنی طرف گھسیٹے اور اس سے کہا کہ یہ آدھی اجرت ہے۔ اس نے بے جان نگاہ مجھ پہ ڈالی اور کہا، جب کام ہو جائے تو یہیں پر تمہیں باقی رقم مل جائے گی۔ وہ اگرچہ کرخت قسم کا آدمی تھا، لیکن اس کا فیصلہ کن انداز مجھے اچھا لگا۔ دوسرے زیادہ تر گاہک سودے بازی کرتے تھے، لیکن جیسے اس کے لیے یہ کام نہایت اہمیت کا حامل تھا، میں نے اپنی بھاری آواز میں کہا، نام؟ اس نے کہا، ایک مولوی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نام؟ اس وقت میں نے دیکھا کہ دستار تلے چھپی ہوئی اس کی آنکھوں میں کچھ کپ کپی تاری ہوئی، لیکن وہ جلدی سے بولا، قاضی۔ میں نام پوچھ رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو قاضی؟ بھائی کون سا قاضی؟ کس ادارے میں؟ کیا اس نے تمہاری رشوت قبول نہیں کی؟ اس نے کہا، نہیں احمق، ایک مولوی جس کا نام قاضی ہے۔ سر تا پا میرے وجود میں ایک بجلی کڑکی، میرے دل کی دھڑکن اچانک بڑھ گئی۔ میں نے بلند آواز سے پوچھا، کون سا قاضی؟ اس نے اپنی کونی میز پہ لگائی، اپنا سر نزدیک لا کر کہا، سید علی قاضی۔ جب میں نے قاضی کا نام سنا تو اچانک میرے وجود میں آگ بھڑک اٹھی، میرے اعضاء کی تمام قوت جیسے میرے گلے میں جمع ہو رہی تھی۔ میں تیزی سے اٹھا، اپنے خنجر کو اس کے چھوٹے غلاف سے باہر نکالا اور پوری قوت سے میز پہ گاڑ دیا۔ میری مٹھی میں جو سکے تھے انہیں اس کے سامنے دے مارا اور چیخ کر کہا، میں شرابی ہوں، بے نماز ہوں، اور تم جو چاہو کہہ لو، لیکن قاضی کش نہیں۔ قاضی پہلوان صفت اور ایک مرد ہے، اگر اس کی قیمت 1,00,000 سکے ہوں تب بھی میں اسے قتل نہیں کروں گا، اور اگر کسی اور کا ہاتھ اس تک پہنچا تو میں اس کو بھی نابود کر دوں گا۔ میں تیزی سے میز سے دور ہوا اور غصے سے، جو کہ ایک اژدہے کی مانند میری تمام وجود کو نگلے جا رہا تھا، اس کو دیکھا۔ ظاہر تھا کہ وہ غصے کی شدت سے ابل رہا تھا، اس کے دانت پسینے کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور اس نے اپنی پیشانی پر رکھا عزاداروں کی طرح بالکل خاموش، میں نے پیچھے دیکھے بغیر قہوے کے دروازے کو زور سے بند کیا اور دیوار شہر کے کنارے بے مقصد چلنے لگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ قاضی سے اس عقیدت نے کہاں سے میرے وجود میں جڑیں پکڑی۔ میں نے سر کے اوپر آسمان پہ نظر ڈالی، چاند کی چمک دمک میں محو ہو کر سوچ میں ڈوب گیا کہ قاضی نے چند بار مجھے نصیحت کی تھی کہ اپنے کاموں سے ہاتھ اٹھا لو، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میں جب بھی اپنے
वतीरा बदलना चाहता, अपने वजूद में एक भूखा ह्योला मौजूद पाता जिसकी हर सुबह और शाम की ग़िज़ा ग़ज़्ब व शहवत थी। लेकिन मुझे मालूम नहीं कि वो मुझे क्यों अच्छे लगने लगी। अगरचा वो कहते थे कि ये काम छोड़ दो, अपने शरई वज़ाइफ पर अमल करो, मैं सुनता नहीं था, लेकिन उनके पास बैठने में मुझे मज़ा आता। अब ये शख्स आया था और चाहता था कि कासिम काजी को मार डाले। मुझे हसरत थी कि मैं घूसा मार के इसका जबड़ा क्यों नहीं तोड़ दिया। मेरी निगाहें आसमान पर थीं और मैंने फैसला किया कि सुबह तक वहीं घूमता फिरता रहूं ताकि सुबह को जब काजी वादियुस्सलाम जा रहे हों तो उनसे मिलूं। इश्क किसी उसूल का पाबंद नहीं होता। जब से मैंने मेज पर मुक्का मारा था, हर लम्हा उनकी मोहब्बत की गर्मी मेरे वजूद में बढ़ती जा रही थी। मैं दीवार शहर तक पहुंचा जिसका इख्तिताम वादियुस्सलाम पर होता था। वहीं से हरम की गुब्बत पर नजरें जमाए दीवार शहर से टेक लगाए हुए सो गया। अपने कंधे पर रख जाने वाले हाथ से मैं जागा। तुलुए आफताब की सुर्खी मेरी हैरत ज़दा आंखों को सुकून बख्श रही थी। मैंने अपनी सूरत पर हाथ फेरा और अभी मेरी एक आंख बंद ही थी कि अपना सर उठाया ताकि देखूं कि किसने हिम्मत की कि कासिम को जगाए। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उनकी सूरत पड़ी, समझ गया कि वो खुद हैं। वो हर सुबह की तरह वादियुस्सलाम जा रहे थे कि मुझे वहां देख लिया। उन्होंने अपने होठों पर सजी हंसी के साथ कहा, सलाम कासिम। मैं तेजी से उठा, अपना गर्द आलूद रश्त झाड़ कर कहा, आका सैयद सलाम अर्ज करता हूँ। मैंने देखा कि तुम्हें यहाँ नींद आ गई है, तुम्हें जगाऊं ताकि नमाज पढ़ लो। मैंने अपना सर खुजाया। जिस असा से उन्होंने टेक लगाई हुई थी उसे देखा। कहा, आगा सूरज निकल आया है, कल सुबह पढ़ लूंगा। उन्होंने हंस के कहा, बैठो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं भी बुखलाया लेकिन इस बात से खुश हुआ कि वो कभी भी मेरे साथ बैठकर कसरे शान महसूस नहीं करते। बैठ गया और कहा, बसर चश्म आगा फरमाइए। पीरे मर्द ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और मेरे बराबर बैठकर बोले, कासिम तुम मुझे चाहते हो? मैंने ये सोचते हुए कि वो क्यों ये पूछ रहा है कहा, आगा इसके मुनकर पर लानत। उन्होंने टेक दीवार से लगाई और कहा, मैं अगर कुछ कहूँ तो वादा करते हो मानोगे? मैंने जल्दी कहा, आगा आप जान मांगे। वो जो भी कहते हैं मैं करने को तैयार था, इसीलिए कहा, जान मांगे, आपकी इताअत वाजिब है। काजी ने अपना हाथ मेरे पैर पर रखा, कहा, कासिम तुमने कई बार मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, अब मैं चाहता हूँ कि जो काम मैं कहूँ वो अंजाम दो। मैं उलझन में था, फिर भी कहा, बसर चश्म सैयद फरमाइए। उन्होंने आसमान पर सूरज के नीचे महक करती हुई सुर्ख लकीर पर नजर डाली, कहा, कासिम आज रात से उठो और नमाज शब पढ़ो। मेरे सीने में सांस रुक गई, मेरी आंखें हैरत से सिकुड़ गईं। मैं उनकी आंखों में जखीरा और तवील हैरत के बाद कहा, आगा आप जानते हैं कि मैं नमाज ही नहीं पढ़ता, नमाज शब पढ़ना तो दूर की बात है। उन्होंने कहा, हमारा वादा क्या हुआ? आखिर आगा मैं रातों को देर तक कहवे खाने में होता हूँ, सुबह के वक्त जागता ही नहीं कि अपनी वाजिब नमाज ही पढ़ लूँ। वो दीवार से कुछ दूर हुए और दोनों हाथों से अपने असा का सहारा लिया। फिर कहा, तुम जिस वक्त की नियत करो मैं तुम्हें जगा दूंगा। मेरी जबान को जैसे ताला लग गया हो। मैंने लरसती हुई आवाज में कहा, आगा आप जानते हैं कि मेरा घर कहाँ है? उन्होंने कहा, नहीं कासिम तुम नियत करो, मैं जानता हूँ तुम्हें कैसे बेदार करूँ। अब मैं कुफ्ल हो चुका था, मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या करना है। मैंने उनकी नज़रों को ताक़ुब किया जो हरम तक जा रही थी, फिर हरम पे नज़र जमा दी और बेख्तियार कहा, बसर चश्म आगा। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ मारकर कहा, अब मुझे चलना चाहिए। फिर अपनी असा टेकी, अपने पैर के दर्द के साथ जो वाज़े था कि तकलीफ दे है, आहिस्ता से उठे और कहा, खुदा हाफिज कासिम। मैं भी उठा, उन्हें खुदा हाफिज कहा और उनके कदमों पर खीरा हो गया जो कि आहिस्तगी से उठ रहे थे, यहाँ तक कि वो शहर के दरवाजे से वादियुस्सलाम की सिम चले गए। वो दिन मैंने उस शख्स की तरह गुजारा जिसने अभी दुनिया में आंखें खोली हों, उसे कुछ भी मालूम ना हो। मैं रात को घर गया, अपना दशदाश्ता उतारा और बिस्तर की तरफ चला। गुज़श्ता रात मेरे साथ जो कुछ पेश आया उसके बारे में सोचने लगा। वो आदमी कौन था जो मुझसे चाहता था कि काजी को मार डालूं? काजी कौन थे जो मुझसे चाहते थे कि मैं नमाज शब पढ़ूं? बल्कि खुद मैं कौन था जो इस कदर तजादात के दरमियान तिनके की मानंद तूफानी हवाओं में इधर से उधर उड़ रहा था?
وہ رجحان کشش جس کا سرچشمہ میرے لیے نامعلوم تھا، جس نے مجھے اپنی آغوش میں لیا تھا، مجھے چھوڑ نہیں رہی تھی۔ میں قاضی کی بات سنتا ہی کیوں؟ میری پلکیں بھاری ہو رہی تھیں، نیند مجھ پر چھا رہی تھی۔ رات میں اپنے جاگنے کی واحد دلیل اس محبت کا شعلہ تھا جسے اس پیرے مرد نے میرے اندر روشن کیا۔ کچھ وقت گزرا، ہر روز کے برعکس جب میں طلوع آفتاب کے بعد تک سوتا رہتا تھا، آدھی رات کو جاگ گیا۔ میں نے چاند کتنا کم دیکھا تھا۔ ان اوقات میں ہمیشہ قہوے خانے کی چھت تلے اپنی عمر بسر کی۔ اس کا نور عجیب تھا۔ میں اٹھا، چپل پہنی، صحن کے بیچ حوض تھا۔ خدایا، یہ کون سا انقلاب تھا جو مجھ میں برپا ہوا؟ میں نے اپنا عکس دیکھا، محسوس کیا جیسے ہزاروں سال سے خود کو نہیں پہچانتا۔ میں کون تھا؟ قاسم فاسق کون تھا؟ اپنی آنکھوں کو آسمان پہ دیکھا، اپنے دل کے سویدہ سے ایک چشمہ پھٹتا محسوس کیا جو عشق کے آسمانی ولا یزال حقیقت سے کلام کر رہا تھا، کہہ رہا تھا خدایا، قاسم دیر سے آیا ہے لیکن مردانہ وار تیری درگاہ کا نوکر بنا رہے گا۔ اسی وقت جب میں اپنے وجود کی سرزمین کو ایک تاریک بیاباں پا رہا تھا، اپنے خیال کے پردے پر ایک نور دیکھا جو قلب خورشید سے ایک چنگاری کی طرح الگ ہو کر اس سراسر ظلمانی زمین کو روشن کر رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ ایک بوڑھے لنگڑے فقیر سے محبت، جسے لوگ دیوانہ اور صوفی کہتے ہیں، اس کا باعث بنے گی کہ مجھے حسین ابن علی کی بارگاہ میں قبول کر لیا جائے۔ وہ آئینہ جسے میں اپنی حقیقت کا مشاہدہ کر رہا تھا، ایسا ہیرا جو حسین علیہ السلام میں فنا ہو جانے کی برکت سے زبردست چمک اور عظمت کا حامل تھا۔ میں نے حقیقت اور حقیقی عاشقی کی سرمستی میں اس محبت کے واسطے سے جو انہوں نے میرے قلب میں جاری کی، عشق کا جام چڑھا لیا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا، لیکن ہاں، گویا انہوں نے مجھے قبول کر لیا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی آڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میں سے جو بھی میرے چینل پہ نیا ہے وہ پلیز اس کو سبسکرائب کرے اور نوٹیفیکیشن آن کر دے تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز موصول ہو سکیں۔ اور جو بھی آپ کی گائیڈنس ہو، جو بھی اگر آپ کو میری کاوشیں پسند آئی ہوں تو اس بارے میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور موضوع پر میں کوئی کتاب یا چیز بیان کروں تو مجھے اس حوالے سے بھی کمنٹس میں اطلاع کر سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔